امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمیکنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما، ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهند کرد. ایران کے دوسرے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی صاحب، وہ صرف ایک شخصیت نہیں تھے، ایک نظریہ تھے، ایک مزاحمت، ایک دور، ایک ایسی شخصیت جس نے دنیا کو بتا دیا جب ایسے لوگ جاتے ہیں تو عہد تمام ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ اس سٹوری کی شروعات ہے جس کا اختتام تیسری عالمی جنگ پر ہونا ہے۔ یہ کہانی محض ایران کی نہیں بلکہ خطے میں طاقت کی داستان کی ہے، اس بات کے اعلان کی ہے کہ رجیم پر حکمرانی کون کرے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں فصیح احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی میڈیا ڈاکیومنٹری۔ ناظرین، یوں تو اسرائیل کا خطے پر حکمرانی کا خواب بہت ہی پرانا ہے، لیکن اس تنازع کو سمجھنے کے لیے 86 سال پیچھے جانا ہوگا، یعنی 1948 میں۔ کرۂ ارض پر مملکت یہود قائم ہو رہی تھی، اسرائیل بطور ریاست بننے جا رہا تھا، دنیا دو حصوں میں بٹنے لگی تھی، مشرق وسطیٰ کی کوکھ سے قابیل نے جنم لیا اور پھر اسرائیل وجود میں آ گیا۔ امریکہ، فرانس، سوویت یونین، آسٹریلیا، حتیٰ کہ کئی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے، ایران بھی۔ جی ہاں، ایران میں اس وقت بادشاہت کا دور تھا، عملی طور پر ساری طاقت شاہ ایران کے پاس تھی، رضا شاہ پہلوی کے بیٹے محمد رضا شاہ پہلوی۔ انہوں نے اسرائیل کو ڈی فیکٹو تسلیم کیا، مطلب ایران نے اسرائیل کے وجود کو عملاً مانا مگر مکمل سفارتی تعلقات یا سفارت خانہ قائم نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ مسلم ممالک پر اپنا اثر بھی برقرار رکھنا تھا، لیکن یہ صرف علامتی تھا، اسرائیل ہی کی پالیسی کے تحت ایران کو چلایا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہاں ایک بات بہت اہم ہے، ابھی آپ جو آسٹریلیا، لندن اور مختلف علاقوں میں جشن دیکھ رہے ہیں جو اسرائیل کے حملے اور آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد ہو رہے ہیں، کچھ ایسا ہی ماحول رضا پہلوی کے دور بادشاہت میں بھی تھا۔ یہ 1960 کا ایران تھا، خواتین آزاد تھیں، یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس نیم برہنہ دکھائی دیتے، منی اسکرٹس کے ساتھ خواتین جامعات جاتیں، ماڈرنائزیشن نہیں، ویسٹرنائزیشن کا عروج تھا۔ بظاہر ترقی تھی لیکن مذہبی اور سیاسی قدغنیں سخت تھیں، اسپیشل فورس، ساواک سب پر نظر رکھے ہوئے تھی، کسی کو بھی حکومت پر تنقید کی اجازت نہ تھی۔ یوں کہیں کہ یہ سنہرا دور دراصل خاموش آمریت تھی، شاہ کی وائٹ ریولوشن، اصلاحات کا زور جوبن پر تھا۔ یوں تو عرب ممالک نے اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن اسرائیل کو کسی ایسے ملک کی ضرورت تھی جو اسے تیل فراہم کر سکتا ہے، لہٰذا یہ کمی ایران نے پوری کی۔ 1960 سے 70 کی دہائی کے بیچ ایران نے اسرائیل کو 60 سے 70% تیل فراہم کیا۔ دنیا ایران کی اس بے باکی کا منظر دیکھ رہی تھی، لیکن قم میں بیٹھا ایک شخص فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ فیصلہ تھا بے حیائی کے خاتمے کا، ظلم سے نجات کا اور ظالم سامراج کے اختتام کا۔ یہ امام خمینی تھے جو شاہ ایران کے سسٹم کے آڑے آ گئے۔ 1962 میں ایران نے اسلامی حلف کی شرط کا قانون ختم کیا تو امام خمینی کی قیادت میں پہلا احتجاج شروع ہوا۔ شاہ ایران کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی گئی، انہیں اسرائیل کا حمایتی قرار دیا۔ اینا با اسلام در جنگن، با مسلمین در جنگن، در حال جنگن.
ما اگه دستمون رسد تا آخرشون قطع میکنیم. اگر در ایران پاس نبذارن یک اسرائیلی پاشو بذاره ایران، بر مردم ایران واجب است اینها را از بین ببرن. यहाँ से शुरू हुई शाह ईरान के ज़वाल की दास्तान। 1963 में ईरानी हुकूमत ने इमाम खुमैनी को गिरफ़्तार कर लिया। ईरान भर में मुजाहरों का सिलसिला तेज़ हो गया, सैकड़ों अफराद मारे गए, दर्जनों गिरफ़्तार हुए और यहीं से ईरानी इनकलाब की बुनियाद पड़ी। 1964 में इमाम खुमैनी को जिला वतन कर दिया गया। पहले इमाम खुमैनी तुर्की गए, फिर वो नजफ़ जाकर आबाद हो गए। 14 साल नजफ़ में रहने के बाद 1978 में फ़्रांस मुंतकिल हो गए। वहाँ उन्होंने ऑडियो कैसेट्स के ज़रिए इनकलाब की आवाज़ उठाई। शाह ईरान के ख़िलाफ़ महाज़ खुलने लगा, ज़मीन तंग होने लगी, मुजाहिरीन महल तक आन पहुँचे और फिर मजबूरन 1979 में रज़ा शाह को ईरान छोड़ना पड़ा। 11 फरवरी 1979 ईरान बदल चुका था, बादशाहत ख़त्म, इस्लामी जमहूरिया का क़याम हुआ। ईरान का पहला सुप्रीम लीडर 15 साल बाद सरज़मीन ईरान पर वापस लौटा, एक बेहतरीन इस्लामी हुकूमत कायम की, अपने दौरे इक़्तिदार में ईरान को मजबूत किया, सियासी निज़ाम, फ़ौजी निज़ाम, माशी निज़ाम और सबसे अहम बात, इसराइल को एक गासिब रियासत करार दिया और किसी भी सतह पर तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इधर ईरान की क़यादत बदल चुकी थी तो उधर इराक़ में सद्दाम हुसैन का ज़ोर बढ़ने लगा। इसराइल को सद्दाम हुसैन इमाम खुमैनी से बड़ा ख़तरा तस्वुर होने लगा था। इराक़ कीमियाई हथियार तैयार कर रहा था जो इसराइल की आंखों में खटक रहा था। नाज़रीन, ईरान और इराक़ के दरमियान एक बड़ा तनाज़ा था, शत्तुल अरब दरिया का तनाज़ा। ये दरिया खलीज फ़ारिस तक रसाई का अहम रास्ता था। इसकी मिल्कियत और सरहदी लकीर पर कई दिहाइयों से इख्तलाफ चल रहा था। 1975 में अलजायर मुआहदा हुआ था जिसमें सरहद को दरमियानी लाइन थेलवैक के मुताबिक तय किया गया, मगर बाद में इराक़ ने इससे यकतरफ़ा तौर पर मनसूख कर दिया। इसराइल ने इसी तनाज़े का फ़ायदा उठाया और 1979 में इसराइली वज़ीर आज़म मनाखम बेगन ने एक चाल चली। खुफिया तौर पर ईरानी फ़ौज में रज़ा पहलवी के सपोर्टर्स को उकसाना शुरू किया, ईरान को महदूद असलहा फ़राहम किया ताकि ना ईरान कामयाब हो सके ना इराक़ गालिब आए। इस महाज में चंद अरब ममालिक भी इसराइल की चाल में आ गए और सद्दाम हुसैन ने तारीख़ में वो किरदार अदा किया जो रहती दुनिया तक एक मुअम्मा रहेगा। 22 सितंबर 1980 इराक़ ने ईरान पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमला कर दिया। इब्तदाई मकसद तो था शत्तुल अरब पर मुकम्मल कंट्रोल, ईरानी सरहदी इलाक़ों पर कब्ज़ा और ईरान को सियासी तौर पर कमज़ोर करना, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और ये जंग 8 साल चली। लाखों लोग मारे गए, अनगिनत ज़ख्मी हुए, नतीजा सिवाय तबाही के कुछ ना निकला। ये सब इसराइल की प्लानिंग थी ताकि मुसलमान आपस में ही लड़कर ख़त्म हो जाएं, और इसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ। लेकिन ये क़िस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि 3 जून 1989 में इमाम खुमैनी इंतकाल कर गए। इसराइल को अपना रास्ता साफ़ होता दिखाई दिया, लेकिन ईरान की प्लानिंग तो कुछ और ही थी। ईरान की मजलिस ख़बरगान ने अहम इजलास बुलाया और ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर लिया गया, आयतुल्लाह ख़ामनाई। इमाम खुमैनी के दस्ते रास्त और इसराइल की पॉलिसीज़ के सबसे बड़े मुखालिफ ख़ामनाई ने खुमैनी का मिशन आगे बढ़ाया, ख़ुद इन्हिसारी मुआशी पॉलिसी अपनाई, सिक्योरिटी और स्ट्रेटिजिक पॉलिसीज़ मजबूत की, जौहरी तवानाई बेहतर बनाने पर ज़ोर दिया, दिफाई सामान, ड्रोन्स, मिज़ाइल्स की मकामी सतह पर तैयारी की, कल्चर में मज़हब को फ़रोग़ दिया, हिज़्बुल्लाह और दीगर इत्तेहादी ग्रोहों की हिमायत की, सबसे बेहतर और मजबूत इलाक़ाई नेटवर्क चलाया। आयतुल्लाह ख़ामनाई की पॉलिसीज़ स्ट्रेट एंड क्लियर थीं। वो इसराइल के ख़िलाफ़ अपने दो टोक मौक़िफ़ पर कायम थे। यही वजह थी जो ख़ामनाई इसराइल की आँख में खटक रहे थे।
لیکن ایک منٹ, کیا صرف خامنائی ہی تھے جو کھٹک رہے تھے؟ نہیں, لیکن کچھ اور نام بھی ہیں جو دشمن کی لسٹ میں اب بھی موجود ہیں. ہماری ایپسٹین فائلز کی ویڈیو میں ان کا ذکر آ چکا ہے. بہرحال خامنائی صاحب سے اسرائیل کی دشمنی کی ایک وجہ اور بھی تھی, تیل. یہ کھیل تیل کا تھا. ایران کی جانب سے اسرائیل کو تیل کی سپلائی بند تھی, سفارتی تعلقات ختم تھے. تیل خلیج فارس کے راستے یورپ بھیجا جا رہا تھا. جاپان, اٹلی, اسپین, یونان, فرانس ایرانی تیل کے بڑے خریدار بن گئے تھے. تیل کی اس ابھرتی ہوئی مارکیٹ میں ایران گیم چینجر بن گیا. اب عالمی منڈی میں ایران کے تیل کی قدر میں اضافہ ہونے لگا, جس کا اثر براہ راست اسرائیل اور امریکہ کو ہوا. پہلے دونوں ملکوں نے ایران کے تیل کی خرید و فروخت پر پابندی لگائی, پھر دیگر ملکوں کو پابند کیا کہ وہ ایران سے تیل نہ خریدیں. دشمنی کی ایک اور بڑی وجہ ایران کا موجودہ میزائل سسٹم ہے. ڈرونز, بیلسٹک میزائلز, جدید ترین راکٹس, کنٹرول یونٹ سسٹم. البتہ امریکہ اور اسرائیل بضد رہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے جس میں نیوکلیئر ری ایکٹرز اور یورینیم افزودگی شامل ہیں. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں. امریکہ کا طریقہ واردات شروع سے یہی رہا ہے کہ پہلے الزام لگاؤ اور پھر ٹھکانے لگاؤ. اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام کی خفیہ نگرانی شروع کر دی اور ایران کے ایٹمی تنصیبات اور ریسرچ سینٹرز کی معلومات لینے لگا. اپنے کئی مخبر بھی اسرائیل نے ایران میں چھوڑ دیے جو سیکیورٹی اداروں اور ایٹامک انرجی کے مختلف پروگرامز میں کام کرنے لگے. اس وقت اسرائیل نے زیادہ تر انٹیلیجنس اور خفیہ کارروائیوں پر انحصار کیا. مختلف فورمز پر پابندیاں لگائی گئیں, لیکن پھر 3 جون 2025 کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر دیا. اس میں بھی ایران کی بڑی عسکری قیادت کو نقصان پہنچا. یہاں اسرائیل اور امریکہ کا بظاہر ایک ہی مقصد دکھائی دے رہا ہے, مسلم قیادت کا خاتمہ. صدام, قذافی, بشار الاسد اور اب آیت اللہ خامنائی. بہرحال یہ کھیل صرف مسلم قیادت کے خاتمے تک محدود نہیں, اس کے پیچھے کہانی کچھ اور بھی ہے. گریٹر اسرائیل کے قیام کی کہانی, تھرڈ ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی کہانی, جسے بیت المقدس کی جگہ تعمیر کیا جانا ہے. اسرائیل اور امریکہ یہ سب کچھ اسی لیے کر رہا ہے تاکہ گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کیا جا سکے. تیسری عالمی جنگ بھی شاید اسی مقصد کے لیے ہونی ہے. لیکن یہ کب ہوگا, کیسے ہوگا؟ آئی میڈیا کی اگلی ایپیسوڈ میں اسرائیل کے مذہبی نظریے کو سامنے لائیں گے. اس وقت تک مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.